میری ملاقات ان سے ایک امدادی کیمپ میں ہوئی تھی۔ کچھ عرصے پہلے یہ لوگ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، پھر فساد کی آگ ان کے گھروں تک آ گئی۔ اب ان کی بستی کا کوئی گھر محفوظ نہ تھا۔ انکل اخلاق کی بیٹیاں جوان تھیں اور آزادی کے ساتھ ساتھ ان کو ان جوان بیٹیوں کی عصمتوں کی بھی فکر تھی جو ایسے حالات میں عموماً داؤ پر لگ جایا کرتی ہیں۔ انکل اخلاق کشمیری شالوں کا کاروبار کرتے تھے۔ وہ شریف آدمی تھے، ان کی ساکھ بھی بہت اچھی تھی۔ ان کا کاروبار ملک سے باہر پھیلا ہوا تھا۔ اکثر نایاب خوبصورت کشمیری کام کی شالیں لندن، امریکہ بھجوایا کرتے تھے۔ یہ لوگ مالی طور پر خوشحال تھے، کسی شے کی کمی نہ تھی، لیکن پھر ایک آزادی کی شمع کے روشن ہوتے ہی ظلم کی آگ نے پوری وادی کو لپیٹ میں لے لیا۔ غریب کشمیری کاریگر جو گھریلو دستکاری اور کڑھائی میں یکتا تھے، وادی کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے بے سر و سامان ہو گئے۔ ان کا کاروباری مرکز تباہ ہو گیا۔ وہ بے روزگار ہو گئے کیونکہ کام رک گیا تھا۔ انکل اخلاق کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام گل صنوبر، دوسری گل لالہ تھی۔ میری دوستی گل لالہ سے تھی۔ یہ اپنے بھائی علی مراد سے چھوٹی تھی۔ تینوں نے کشمیر کی حسین و جمیل سرزمین پر جنم لیا تھا۔ اس وادی کے سبزہ زاروں میں ان کا آبائی گھر تھا، جہاں برسوں سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، اور یہ خون خرابہ اس وادی کا مقدر بن چکا تھا۔ ان دنوں گل لالہ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا اور خانہ داری میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ گل صنوبر ابھی پڑھ رہی تھی۔ جب وادی کے حالات مزید خراب ہو گئے تو اس نے اسکول جانا بند کر دیا کہ آئے دن اسکول بند ہو جاتے تھے تو لوگ خوفزدہ ہو کر اپنی لڑکیوں کا اسکول نہیں بھیجتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا تھا کہیں تخریب کار عناصر ان کو اٹھا کر نہ لے جائیں اور بے آبرو ہو کر جان سے نہ مار دیں۔ مراد تب بھی کچھ زیادہ سمجھدار نہیں تھا۔ وہ لاڑ پیار میں پلا تھا، کافی لاؤ بالی لڑکا تھا۔ جن دنوں وادی میں امن تھا وہ اکثر اپنے دوستوں کے ہمراہ فلمیں دیکھنے جاتا تھا۔ اس مشغلے نے اس کے مزاج کو غیر سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ فلمیں تفریحی پہلو کو مد نظر رکھ کر نہیں دیکھتا تھا، بلکہ فلموں میں لباس کی اریانی محبت بھرے سین اور بے باکی فحاشی اس کے مد نظر ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ہمہ وقت رومانی ماحول میں ڈوبا رہتا اور اسی مدہوشی میں اس کو سرور ملتا تھا، گویا وہ ارد گرد کے سنگین حالات اور ماحول سے فرار اختیار کرنے کے لیے فلموں کا سہارا لیتا تھا۔ جبکہ اس کا ماموں زاد بھائی خالد دلیر، سنجیدہ اور صاحب ادراک نوجوان تھا۔ اس کو اپنی وادی کے حالات کی سنگینی کا خوب احساس تھا۔ خالد جب بھی آتا مراد سے یہ کہتا، مراد لالے تم ہوش میں آ جاؤ، آگے چل کر ہمارے لیے بہت ہی برا وقت آنے والا ہے، ہم آزادی حاصل کیے بنا چین سے نہیں بیٹھ سکتے، جبکہ آزادی انمول شے ہے، یہ ہماری قیمت ادا کیے بنا حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہم کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دینا ہوگا۔ مراد ایک معصوم سا لڑکا تھا، اس کی سوچیں کچھ زیادہ گہری نہیں تھیں۔ وہ خالد کی باتوں کو سرسری طور پر لیتا تھا، سمجھ رہا تھا کہ تحریک وادی میں صف آرا ہو چکی ہے اور وادی کے لوگ بے دریغ قربانیاں بھی دیتے رہتے ہیں۔ نوجوانوں کو یقین تھا کہ ظلم ہو رہا ہے تو آخر کسی دن ظلم کا اندھیرا چھٹ ہی جائے گا اور امن کا روشن سورج طلوع ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ اس کے اپنے گھر میں 2 نوجوان بہنیں ہیں جن کی درندوں نے
اس کا گھر دیکھ لیا تو ان کے بوٹوں تلے کسی دن یہ مقیسہ کلیاں بھی دردی کے ساتھ کچلی جائیں گی۔ بھلا کون باپ یا بھائی ایسے بھیانک نظارے کو دیکھنے کی تاب رکھتا ہے؟ روز روز نفرتوں کی آگ بڑھتی جا رہی تھی، کئی گھرانے جل چکے تھے، انسانی لاشوں کی بو زندہ اور سہمے ہوئے لوگوں کے دل میں آتشی غیرت کو بھڑکا رہی تھی۔ اب اس گھر میں بھی کچھ اس قسم کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ اپنے دفاع کے لیے کچھ سوچنا ہی ہوگا، اپنے گھر کی چھت کو اور اپنے خاندان کے ناموز کو بچانے کے لیے سینہ سپر ہونا پڑے گا۔ آگ اس طرح بھی آ پہنچے گی۔ اب زندگی کے معاملات میں تبدیلی لانی ہوگی، مردوں کو مجاہدین کی صف میں جانا ہوگا، عورتوں کو اپنے شیر دل مردوں کی معاونت کرنا ہوگی اور حوصلہ رکھنا ہوگا، ورنہ کچھ باقی نہ بچے گا۔ آزادی کی نعمت تو درکنار اپنے گھر بار اور عزت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ انکل اخلاق کے گھر والے جب مل جل کر بیٹھتے تو مستقبل کے یہی اندیشے موضوع گفتگو ہوتے تھے۔ خالد مجاہدین کی صف میں اسی سبب شامل ہوا اور مراد نے سوچا کہ اس کو بے فکر اور کلنڈر دوستوں کی ٹولی کو اب خیر بات کہنا چاہیے اور اپنے فرائض کو پہچان کر اس تحریک میں شامل ہو جانا چاہیے، کیونکہ دن رات فائرنگ، گولیوں کی تڑتڑاہٹ، گھروں کی تلاشی، آخر یہ سب اس کی نظروں کے سامنے ایک دل دہلا دینے والی حقیقت ہی تھی کہ جس کی زد میں کسی بھی وقت اس کا گھرانہ بھی آ سکتا تھا۔ گل صنوبر کی منگنی اس کے ماموں سعد بھائی سے ہو چکی تھی۔ اس کو اپنے منگیتر سے بے حد محبت تھی۔ خالد محبت کے لائق بھی تھا، وہ ہر لحاظ سے نیک طینت تھا۔ انکل اخلاق چاہتے تھے کہ صنوبر جلد سے جلد اپنے گھر کے ہو جائے تاکہ ایک بیٹی کے فرض سے تو وہ سبکدوش ہو جائے۔ وہ اس بارے میں کئی بار خالد کے والد سے اصرار کر چکی تھے، چاہتے تو وہ بھی یہی تھے کہ صنوبر جلد بہو بن کر ان کے گھر آ جائے، لیکن یہ سوچ کر شادی کی تاریخ ابھی تک نہ رکھی گئی کہ خالد کی ہمدردیاں اب ان کشمیری نوجوانوں کے ساتھ تھیں کہ جو رائے شماری کے حاکم تھے، اسی وجہ سے معطوب ہو گئے تھے اور ان کے گھروں کی تلاشی لی جاتی تھی۔ کسی بھی وقت وہ موت کے گھاٹ اتارے جا سکتے تھے۔ جبکہ مراد کا تعلق لاؤبالی نوجوان گروپ سے تھا، وہ ان کی دلہن بنی بہن کو کسی صورت نقصان تو پہنچا سکتے تھے۔ بھارتی فوجیوں نے ایک دو بار مراد کی انکوائری بھی کی اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ نوجوان کسی قسم کی آزادی کی جدوجہد میں یا کسی بھی تحریک کی سرگرمیوں میں شامل نہیں ہے۔ تاہم اب تو پوری وادی کا ماحول ہی ایسا بن گیا تھا کہ ہر وقت ہر گھر پر خطرے کی گھنٹی لٹکتی رہتی تھی۔ اب ہر گھر ہی ان کو مشکوک لگتا تھا، خواہ وہ ان کی ہمدردیاں تحریک آزادی والوں سے ہوں یا نہ ہوں۔ ایک دن پھر اس محلے کا بھی محاصرہ ہو گیا۔ جہاں انکل اخلاق کا گھر تھا، مراد گھر پر تھا۔ وہ محلے کے دوسرے نوجوان کے ساتھ مراد کو بھی لے گئے۔ کچھ دنوں کو انہوں نے نامعلوم مقام پر پہنچا دیا اور مراد کو مار پیٹ کر سڑک پر پھینک گئے۔ اب انکل کے گھر میں خطرے کا الارم بج گیا تھا، ان کی بری حالت تھی۔ فوراً خالد کے والد کو بلوایا اور کہا، بھائی صاحب جلد تم میری بیٹی کی رخصتی لو، یہ آپ لوگوں کی امانت ہے، ایسا نہ ہو کچھ ہو جائے، میں تمہاری امانت کی حفاظت سے اب قاصر ہوں۔ یہاں تو ہم سب بھی اب مشکوک ٹھہرے، چاہے کسی بات میں شامل ہوں یا نہ ہوں۔ ان کے بوٹوں نے ہماری گھر کا راستہ ناپ لیا ہے، کسی بھی وقت ہم پر ناگہانی کوئی مصیبت ٹوٹ سکتی ہے۔ بہنوئی کو اس قدر پریشان دیکھ کر ولید صاحب نے شادی کی تاریخ رکھ دی۔ یوں دونوں گھرانوں میں اندر اندر شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اب انتظار تھا تو خالد صاحب کا، جب مراد کو ناگہانی بنا قصور اور پیٹ کا نشانہ بنایا گیا تھا تو خالد کے دل میں ایک
نئے جذبے اور نئی سوچ نے سر اٹھایا۔ اس نے اپنے جیسے خوف زدہ نوجوانوں کی ایک نئی جماعت بنائی جس کا مشن کشمیری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت پر اپنی جان قربان کر کے ان کی حفاظت کرنا تھا۔ اس معاملے کی اس کے گھر والوں کو بھی خبر نہ تھی۔ ان نوجوانوں نے اپنے گھروں میں اپنی عزم کی ہوا نہ لگنے دی اور کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو رہے۔ گھر والے خالد کے لیے پریشان تھے اور اس کے لوٹ آنے کی راہ تک رہے تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ سب انتظامات مکمل رکھے جائیں اور جو ہی خالد آئے اس کا نکاح صنوبر سے کر دیا جائے۔ خالد کی آمد کی اطلاع اس کے ایک دوست نے گھر والوں کو دی کہ وہ اگلے سوموار شام کو آ جائیں گے۔ گھر والوں نے اسی دن نکاح کا وقت مقرر کر دیا اور قاضی صاحب کا بھی انتظام کر دیا۔ شادی کے دن سے ایک روز پہلے کچھ باوردی لوگ انکل اخلاق کے گھر آئے اور انہوں نے خالد سے متعلق سوالات کیے کہ وہ کہاں ہے، اس کا ٹھکانہ بتاؤ۔ گھر والوں کو تو علم ہی نہ تھا کہ اس کا کہاں ٹھکانہ ہے۔ تب انہوں نے گھر کی تلاشی لی اور ان کی نظر گھر کی سب سے قیمتی چیزوں پر پڑی۔ یہ گل لالہ اور گل صنوبر تھے جنہوں نے خود کو چادروں میں چھپایا ہوا تھا۔ انہوں نے انکل اور مراد کو کمرے میں بند کر دیا اور لڑکیوں کے سروں سے چادریں اتار دی۔ اسی وقت خالد کے کچھ ساتھی ادھر آئے۔ انہوں نے دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ تلاشی کے بہانے کچھ عناصر اندر موجود ہیں۔ انہوں نے لڑکیوں کی چیخ و پکار بھی سنی تو اپنے قدم روک نہ سکے۔ بھاری بوٹوں والے مرد ناتواں اور خوف سے کانپتی لڑکیوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ ان نوجوانوں نے لڑکیوں کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی ہاتھوں کو روکنے کے لیے پیش قدمی کی اور جب انہوں نے ان بندوقوں کے بٹ مارے تو یہ بھی ان سے نہتے ہونے کے باوجود پڑ گئے۔ لگتا تھا اپنی بہنوں کی عزت بچانے کی خاطر ان کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہ تھی۔ ان نوجوانوں میں سے ایک نے اس کمرے کی کنڈی کھول دی جس میں انکل اخلاق اور مراد بند تھے۔ وہ بھی باہر آ گئے۔ شور محلے کے کچھ نوجوان بھی باہر نکلے۔ ان میں سے ایک نے کسی کو فون کیا تو کچھ مجاہد نوجوان مدد کو پہنچے۔ جب ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو مسلح بارودی افراد جو تلاشی لینے کے بہانے گھر میں گھس آئے تھے کشمیری نوجوانوں کو زخمی کر کے باہر نکل گئے اور اپنی جیپوں پر سوار ہو کر چلے گئے۔ اب مراد کو ہوش آ گیا کہ یہی وہ قیامت کی گھڑی تھی جس کے بارے میں خالد اس کو جتلایا کرتا تھا۔ اسے سنگینی کا احساس ہوا کہ یہ وقت اس کے سر پر آ چکا تھا کہ غیر مردوں کی بے رحم ہاتھوں نے اس کی بہنوں کی چادریں اتار کر ان کی تلاشی کے بہانے بے حرمتی کی تھی۔ آج مراد کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو کر چاوفروشی سے اپنی وادی کی بہنوں اور ماؤں کی عزت کی حفاظت کا فریضہ انجام دینے کے لیے سر سے کفن باندھ لے گا۔ اگلے دن صنوبر کی مہندی کی رسم تھی اور خالد کا انتظار تھا۔ ماموں کے گھر سے سندیشہ آیا کہ خالد آ گیا ہے۔ مہندی کی رسم کیا ہوتی؟ روتی دھوتی دلہن کے ہاتھوں میں مہندی لگائی گئی کہ بغیر ہینا کے رنگ رچائے دلہن نہیں لگتی، مگر آج صنوبر کے والدین کے دلوں پر خوف کی بجلی کڑک رہی تھی۔ تمام رات گھر کا کوئی فرد بھی سو نہ سکا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی شادی تھی اور کیسا شگن تھا جہاں خوشیوں کی کہکشاں کی بجائے خوف کے پراسرار سائے در و دیوار پر رینگتے محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ شادی والا گھر تھا یا موت کی پرچھائی سایہ فگن لگتی تھی۔ خدا خدا کر کے رات گزری اور اگلے دن دلہن کے چند دوستوں کے ہمراہ اس کا والد اپنے بیٹے کی بارات لے کر آ گیا۔ صنوبر کو دلہن بنا دیا گیا کہ اس کا دلہا بھی اس کو لینے آنے والا تھا۔ وہ بارات کے ساتھ یوں نہ آیا، اس طرح ان کو گرفتار کرنا آسان ہو جاتا۔ یہاں تو 4 افراد سے زیادہ لوگ اکٹھے چل پھر
بھی نہیں سکتے تھے۔ خالد نے شادی کا جوڑا نہ پہنا بلکہ پرانے سے کپڑے پہن لیے، سر پر ٹوکری رکھی اور سبزی فروش کا روب تان کر دلہن کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے جاسوس بھی ہو سکتے ہیں۔ دل دھڑک رہا تھا جیسے اس کو پکڑے جانے کا خوف زیادہ ہو۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک جانب سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ بھاری بھرکم جیپوں نے چشم زدن میں اس کو آ لیا اور پکڑ کر ساتھ لے گئے۔ یہ گرفتاری دلہن کے گھر سے چند فلانگ پر ہوئی تھی۔ دھماکے پر مراد باہر نکلا تھا۔ اس نے خالد کو سپاہیوں کی گھیرے میں دیکھا تو اس کو چھڑانے کو آگے بڑھا۔ تب انہوں نے اس کو بھی زدوکوب کر کے سڑک پر دھکا دے دیا اور رستے میں گرا کر چلے گئے۔ سنوبر کا دل صدمے سے بند ہونے لگا۔ اس کو غم سے سکتہ ہو گیا۔ خالد کے والد انکل اخلاق اور اس کی بیوی کی حالت ناگفتہ بین تھی۔ سنوبر اور لالا کا برا حال تھا۔ رو رو کر حواس کھو چکے تھے۔ گھر ماتم قدہ بن گیا تھا۔ جہاں شادیانے بجنے چاہیے تھے وہاں چاروں طرف ہولناک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ خالد اور اس کے ساتھیوں کو سخت اذیت دے رہے تھے اور کچھ اگلوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایسی اذیتیں تھیں جن کو سوچنے سے ہی ماؤں کا دم نکل جاتا تھا۔ سنوبر سکتے میں اور گل لالا کو ہوش نہ آ رہا تھا۔ مینو کی حالت دیکھ کر مراد کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ رات گئے گھر کے مرد خالد کی کھوج میں نکلے اور ان کو اس کا زخموں سے چور چور بدن مل گیا۔ کانٹی بھری چاڑیوں کے نزدیک وہ سخت سردی میں برہنا پڑا تھا۔ وہ ظالم اس کو اپنی دانش میں مردہ سمجھ کر پھینک گئے تھے مگر خدا نے اس کو ابھی زندہ رکھنا تھا۔ جب مراد اور انکل نے اس کو سیدھا کیا تو پتہ چلا کہ اس میں جان باقی ہے۔ انہوں نے اس کو گرم کپڑوں میں لپیٹا اور گھر لے آئے۔ تمام رات تیمارداری کرتی رہی۔ قریبی ایک مسلمان ڈاکٹر رہتا تھا، اس کو لائے اور طبی امداد کی درخواست کی۔ صبح کے ہی خالد کو ہوش آ گیا مگر اس کو تکلیف اس قدر تھی کہ وہ بات کرنے کے قابل نہ تھا۔ ایک ماہ کی دیکھ بھال کے بعد وہ کہیں پاؤں چلنے کے قابل ہوا۔ اچانک ایک روز اس کے ایک دوست نے آ کر بتایا کہ تلاشی والے ایک بار پھر اس گھر گئے تھے۔ اس بار انہوں نے اس کے بوڑھے والدین کو ہی ٹھکانے لگا دیا۔ خالد کا جسم غصے سے کانپتا رہا لیکن وہ ان شفاق ہاتھوں کو روکنے کے قابل نہ تھا کیونکہ وہ معذور ہو چکا تھا۔ سنوبر کی ماں اپنے بھائی ولید اور ان کی بیوی کی شہادت کا سن کر دیوانوں سے سر ٹکرانے لگی۔ خالد نے شکستہ لہجے میں ان کو صبر کی تلقین کی۔ مراد نے کہا، خالد بھائی، اب میں آپ کی جگہ لوں گا، اپنے ماموں اور ممانی کی موت کا بدلہ لوں گا۔ نہیں، تم نے کسی کا بدلہ نہیں لینا، تم نے بس اپنی بہنوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک دن مراد نے کہا، امی سنوبر کو دلہن بنا دینا، میں آج قاضی صاحب کو لے آؤں گا اور خالد بھائی سے ان کا نکاح کرا دوں گا۔ وہ معذور ہو گیا ہے تو کیا ہوا، میں اس کا سہارا بنوں گا۔ آگ کے دریا سے گزر کر وہ گھڑی آ ہی گئی جب خالد اور سنوبر کا نکاح ہو گیا اور دونوں رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ خالد کا چہرہ دیکھنا اس کے امی ابو کے نصیب میں نہ تھا، جس کا خالد کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اس اہم موقع پر اس کو دعائیں دینے والے موجود نہ رہے تھے۔ اب خالد اور مراد رات دن آزادی کے خواب دیکھنے لگے۔ وہ مظلوموں کی مدد سے باز نہیں رہ سکتے تھے، ان کا مشن جاری تھا۔ ایک روز جب مراد گھر سے باہر گیا تو وہ واپس نہ آیا۔ جب اس کو لایا گیا تو وہ بھی چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اب گھر میں ایک کی بجائے دو معذور مرد تھے۔ جب بھی کفالت کا سہارا بوجھ انکل اخلاق کے بوڑھے کندھوں پر آ گیا تھا۔ ان کا کاروبار تو کب کا ٹھپ ہو چکا تھا۔ وہ اونے پونے اپنی جائیداد بیچ کر
سرحد پار پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ 2 جوان بیٹیوں کا بوجھ بھی تھا۔ ان کی عزت بچانے کی فکر ان کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ جب وہ ہجرت کی غرض سے آزاد کشمیر کی سرحد تک پہنچے تو مقبوضہ وادی سے ایک گولی سنسناتی ہوئی ان کے لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اس کے بعد بھی گولیاں چلی، یہاں تک کہ دونوں معذور نوجوان مراد اور اپنی خالد اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ سرحد پر ان شہیدوں کا خون بکھر گیا۔ پناہ کے طالب علم اس گرانے سے مردوں کا سایہ اٹھ گیا، بس تنہا عورتیں باقی رہ گئیں۔ اسی وقت گولیاں برسانے والے ان کے سروں پر آ پہنچے۔ انہوں نے صنوبر کی ماں کی طرف اشارہ کیا، اس بوڑھی کو سرحد پار جانے دو، مگر ان دونوں لڑکیوں کو روک لو، ان سے مزید تفتیش کرنی ہے۔ اس کے بعد کا واقعہ لکھنے کے قابل نہیں۔ بوڑھی ماں تو اس دکھ کو سہ نہ سکی، مگر دونوں جوان سال لڑکیاں صنوبر اور گلنارہ جب دریدہ پیر بن گرتی برتی مقبوضہ وادی سے آزاد کشمیر پہنچی تو امدادی کیمپ میں ان کی حالت قابل دید نہ تھی۔ وہاں موجود نرس اور ڈاکٹر نے ان کی کافی مدد کی، مگر ایک مدت تک ان کے حواس بحال نہ ہو سکی تھیں۔ عرصہ بعد اس قابل ہوئیں کہ خود پر بیتی کسی کو سنائیں۔ جب انہوں نے اپنے اوپر بیتے ظلم کی داستان سنائی تو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ خود پر بیتی کسی کو نہ سنائیں۔ جب انہوں نے اپنے اوپر بیتے ظلم کی داستان سنائی تو سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بتایا تھا اسی طرح آج بھی وہاں عورتوں پر قیامت بیت رہی ہے۔ دلہنیں اجاڑ دی جاتی ہیں، ماؤں کی شکم چاک کر کے مستقبل کے حریت پسند ٹکڑے کر ڈالے جاتے ہیں۔ کہیں وہ آزادی کا مطالبہ نہ کر دیں۔ خدا جانے اس وادی کی تقدیر کا کب فیصلہ ہوگا اور وہاں رہنے والوں کو سکھ اور سکون نصیب ہوگا۔